اگر اس میں حکومت کا قصور نہیں تو قصور تو پھر پاکستانی عوام کا ہے، جو حکومت کے دیے گئے ایسے غیر منطق دلائل یا ایسے غیر منطق بیان سن کر بھی فیصلہ نہیں کر رہے کہ آگے کیا ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ملک دن بدن نیچے کی طرف جا رہا ہے، یہ کہہ لیں ملک جو ہے وہ معاشی لحاظ سے دن بدن نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ بےروزگاری میں بہت زیادہ اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ مہنگائی بھی اتنی ہی بڑھ رہی ہے۔ اس ملک میں رہنے والے لوگوں کا کیا صبر اور عالم ہوگا۔ جتنی زیادہ ملک کی معاشی تباہی ہو رہی ہے اتنی زیادہ مہنگائی اور بےروزگاری میں یہ لوگ رہ رہے ہیں۔ اپنے گھر کے اخراجات کو چلانے کے لیے دن رات محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگر حکمرانوں کے بیانیوں کو سنیں تو وہ صرف یہی کہتے ہیں کہ یہ ماضی کی حکومت کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے، یہ خمیزہ اب انہیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ 2-3 سال کا جو وقت ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور ان 3 سالوں میں موجودہ حکومت نے کوئی اچھی کارکردگی نہیں دکھائی۔ معلوم نہیں کہ صحیح پاکستان کی معیشت کی صحیح حقیقت کیا ہے اور اس حقیقت کو عوام سے کیوں چھپایا جا رہا ہے۔ رجیم چینج کے وقت یہ ڈنڈورا ہم نے میڈیا پہ سنا کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ ہو رہا ہے، پاکستان آج کل میں ڈیفالٹ ہو رہا ہے، تو لہٰذا پاکستان تو اللہ کے فضل و کرم سے ڈیفالٹ نہ ہوا، مگر اس کو سنبھالنے والے جس طرح کی پالیسیاں لے کر آ رہے ہیں، جس طرح سے طرز حکومت کر رہے ہیں، جنہوں نے کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑ دی کہ پاکستان ڈیفالٹ نہ ہو۔ جس ملک کے لوگ پس رہے ہوں اور اس ملک کے حکمران کے سرکاری پروٹوکول میں اتنا ہی زیادہ اضافہ ہو۔ حکمران تو وہ ہوتا ہے جب اسے یہ پتا ہو کہ ملک کی معیشت اس قابل نہیں ہے، ملک کی معیشت کو تنکے کی ضرورت ہے۔ ہر جگہ سے کسی نہ کسی طرح سے تنکا اکٹھا کر کے ملک کی معیشت کو سنبھالا دیا جائے، ہر جگہ سے ملک کو کسی نہ کسی طریقے سے فائدہ ہی دیا جائے، مگر نہ جانے کس ذہن کے مالک ہیں کسی بھی طرح سے وزیر اعظم سے لے کے نیچے تک کسی بھی وزرا کے سرکاری پروٹوکول میں اور سرکاری خرچے پر شاہانہ عیاشیوں میں کمی واقع نہیں، وہ اسی طرح عیاشیوں میں کمی واقع نہیں، یہ سب کچھ اسی طرح ہی چل رہا ہے۔ کسی ملک کا حکمران اگر مخلص ہوتا ہے تو وہ تو صرف ملک کا سوچتا ہے، وہ ایسی پالیسی لے کے آتا ہے جس سے پاکستان کو فائدہ ہو، جس سے اس ملک کی عوام کو فائدہ ہو۔ بہت سے لوگوں نے آئی ٹی کے انقلاب سے فائدہ اٹھایا اور اپنا خود روزگار تلاش کر لیا۔ آئی ٹی سے نہ جانے کتنے پاکستانی منسلک ہیں، دن رات کی محنت سے نہ صرف اچھے خاصے پیسے کما رہے ہیں بلکہ اس سے اس ملک کی معیشت کو بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ مگر جس طرح سے انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو ہے، جس طرح سے پاکستان کی آئی ٹی کو نقصان پہنچا ہے، جس طرح سے فری لانسر کو نقصان پہنچا ہے، جس طرح سے بہت سی ملٹی نیشنل کمپنیز جن کا زیادہ تر انحصار آئی ٹی پہ ہے ان کو نقصان پہنچا ہے، مگر حکومت کا ایک آئی ٹی منسٹر آ کے یہ کہہ دے کہ اس میں ہمارا کسی قسم کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، انٹرنیٹ سلو میں ان کی کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہے، یہ صرف بی پی این کی وجہ سے ہے۔ تو وہاں پر ایسے دیے گئے بیان سے کم از کم ہم نے تو وہ لوگ جو آئی ٹی انڈسٹری سے منسلک ہیں وہ کتنا زیر لب مسکراتے ہوں گے کہ وی پی این کا انٹرنیٹ کی سلو سپیڈ کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اگر اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوگی تو کم از کم یہ سوچ تو ذہن میں آتی ہے کہ کیسے لوگ کن جگہوں پر بیٹھ کر پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں، تو جو آج پاکستان کی حالت ہے وہ تو ایسے ہی رہے گی جب تک ایسے لوگ یہاں پر حکمرانی کرتے رہیں گے۔ اگر موجودہ حکومت کی انٹرنیٹ کی سست سپیڈ میں کسی قسم کا کوئی ہاتھ نہیں ہے تو پھر کون سے لوگ اس کے ذمہ دار ہیں؟ حکومت کو تو چاہیے کہ وہ بر وقت ایسے اقدامات لے، ایسی پالیسیاں لے جس سے کم از کم آئی ٹی ایکسپورٹ کو نقصان نہ ہو، جس سے آئی ٹی فیلڈ سے منسلک لوگوں کا روزگار نہ چھینے، جس سے بہت سی کمپنیاں اپنے دفاتر دبئی میں شفٹ کرنے کے بارے میں نہ سوچیں۔ حکمران تو ایسے پالیسی لاتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ ملک میں اگر کسی چیز کا نقصان کے ذمہ داران ہاتھ ہوں تو وہ تو ہاتھ ہی کاٹ دیتا ہے، وہ تو ایسے فیصلے کرتا ہے جس سے ملک کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوتا۔ مگر یہاں پر تو حکومت نے اپنے ہاتھ ہی سرے سے اٹھا دیے اور وہ یہ کہتی ہے کہ ان لوگوں کا کسی قسم کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر اس میں حکومت کا قصور نہیں ہے تو قصور تو پھر پاکستانی عوام کا ہے، جو حکومت کے دیے گئے ایسے غیر منطق
دلائل یا ایسے غیر منطق بیان سن کر بھی فیصلہ نہیں کر رہے کہ آگے کیا ہونا چاہیے. شکریہ.